ایسے آج کل چھوٹے قرآن ہیں نا جی حمائل، وہ جیب میں ہو تو وہ اس کو لے کے حمام میں نہیں جا سکتا ہے. حمام گندی جگہ ہے اور قرآن جو ہے وہ پاکیزہ چیز ہے جس کو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اسی طرح فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن تو ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی ناپاک عورت حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں یا انسان جنوبی حالت میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے. چاہے جائے کہ گندگی کی جگہ میں جیب میں ڈال کے چلا جائے، وہ بالکل ناجائز. کبھی ایسا نہ کیا کرے. اگر قرآن پاک ہے اس کو باہر رکھ کے جی کہ میں پاکستان سے احرام باندھ کے مکے میں آیا. راستے میں میری طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال لے گئے، جس کی وجہ سے مجھے احرام جو ہے وہ کھولنا پڑ گیا. بعد میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے. عمرہ ہو گیا آپ کا، لیکن دم پڑ گئی. اور یہ دم جو ہے نا اس کو کہتے ہیں دم احسار. اور یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی مولویوں کا جھگڑا بھی نہیں ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اگر تم روک دیے گئے عمرے سے تو جو اللہ توفیق دے وہ قربانی دو. تو اب روک دینے کا معنی یہ ہوتا ہے دشمن نے روک دیا، کسی جانور نے روک دیا، بیماری نے روک دیا، کسی طرح تم رک گئے نا عمرہ نہیں کر سکتے. تو اب تمہارے ذمہ یہی تھا کہ تم عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم مکہ مکرمہ کے حدود میں لے کے ذبح کریں اور مکے کے غریبوں میں تقسیم کر دیں، فقراء میں کر دیں، اور پتہ نہ لگے مدرسے میں جا کے دے دیں. اگر مدرسہ نہ بھی لے تو یہ سامنے ہی جمعیہ خیریہ ہے جہاں بن داؤد ہے اور یہ شرکہ مکہ ہے، اور میں بورڈ لگا ہوا ہے جمعیہ خیریہ، وہاں جا کے دم کے پیسے جمع کرا دیں، وہ کر دیتے ہیں اور تقسیم بھی کرا دیتے ہیں. نماز فرض کے ساتھ یاد رکھیں حضور نے فرمایا کہ 12 رکعتیں ایسی ہیں جو انتہائی اہم ہیں اور جن کے پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں محل بناتے ہیں. وہ 12 رکعتیں حضور نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد. یہ سنن مؤکدہ ہیں جن کی تاکید ہے کہ ان کو ہر حال میں بندے نے ادا کرنا. اگر رہ جائے تو پھر اس کی قضا بھی کرنی. جیسے فجر کی 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکا، نماز کھڑی تھی آگے نماز مل گیا، تو اب یا تو نماز کے فوراً بعد قضا کر لے یا سورج نکلنے کے بعد قضا کر لے. اسی طرح ظہر کی پہلی 4 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، ان کی بھی قضا کرنی پڑے. البتہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں جیسے ابھی عشاء سے پہلے 4 رکعتیں یا عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں، یہ غیر مؤکد ہے. پڑھے تو بڑا ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی اس کی قضا نہیں. اور اگر آدمی مسافر ہے اور مسافر جو ہے وہ تقریباً 48 میل یعنی آج کل کے دور میں 78 کلومیٹر کا سفر ہے، اور وہ سفر کیسے شمار ہوگا؟ مثلا مکے سے ہم جاتے تو جہاں مکہ مکرمہ کی شہری آبادی اور بلدیہ کے حدود ختم ہوں گے وہاں سے سفر شروع ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں مکے کے دروازے سے شروع کر دیں، وہاں سے جا کے سفر شروع ہوگا. اور اگر 78 کلومیٹر ہے تو آپ مسافر ہیں. اور رباعی نماز جو ہے یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھیں گے، 2 تو فجر والی ہیں ہی 2، وہ تو آدھی ہو نہیں سکتی. مغرب کی نماز جو کہ 3 رکعت ہے وہ بھی آدھی نہیں ہو سکتی، 1.5 رکعت کیسے پڑھی جائے؟
تو فجر کی 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 پڑھیں گے، عصر اور ظہر عشاء کی 2 رکعت، اور سنتیں جو ہیں وہ معاف ہیں، نوافل جو ہے وہ بھی معاف ہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک وطر معاف نہیں ہے، چونکہ وطر واجب ہے، وہ سنت نہیں، وہ سنت سے ایک درجہ اور آگے چلا گیا، تو اس کو وطر ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے اس وقت پڑھے چاہے بعد میں پڑھے، لیکن لازم وطر پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسافر ہے سنت معاف ہے، فرض پڑھے گا وطر پڑھے گا، اور باقی مسافر نہیں ہے تو یہ 12 رکعتیں ہر حال میں ضروری ہیں۔ بعض لوگ ہوٹل کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیں میرا بھائی ہم یہاں کھڑے ہیں، اگلی صفیں ہمیں اگر نظر آ رہی ہیں، ان کو پھر اور اگلی نظر آ رہی ہوں گی تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر اگلی صفیں نظر نہیں آتی ہیں، صرف ہم آواز پہ نماز پڑھیں، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اول تو یہ ہے کہ اتصال ہو کہ صفوں کے ساتھ صف ملی ہوئی ہو، لیکن اتفاق ہے جیسے یہاں کئی منزلہ عمارت ہے، اب کیسے صف ملے، تو اس کے اندر جو صفیں ہیں وہ ملی ہوئی ہیں، اور یہ گویا کہ عمارت مسجد الحرام کے مسجد کے حدود میں داخل ہے، پہلی منزل دوسری اور تیسری ہے چوتھی، لیکن اگر ہم باہر ہیں پھر اگلی صفوں کو دیکھنا پڑے گا، نظر آ رہی ہیں تو تمہاری جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور نہیں آ رہی ہے صرف آواز آ رہی ہے، یا کوئی آدمی اپنی کمرے میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کھول دے تو ٹیلی ویژن پہ تو امام صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی۔ کہ نماز جنازہ میں درود شریف کے ساتھ چند الفاظ کا اضافہ، درود شریف کے ساتھ تو کسی چیز کا اضافہ نہیں ہے، درود شریف کے ساتھ تو کسی چیز کا بھی اضافہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اس میں تو کوئی اضافہ نہیں، حتیٰ کہ جو ہم فرض نماز میں اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں، درود میں کوئی اضافہ نہیں، لہذا درود اسی طرح پڑھا جائے جو نماز میں ثابت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کریں۔ نزدیک تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، اور دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک، شوافع کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ ہے، اور دوسری تکبیر میں درود شریف ہے، اور تیسری میں دعا ہے، چونکہ ان کے نزدیک فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جنازہ بھی چونکہ فاتحہ ہے نماز ہے، اس لیے اس میں وہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جنازہ جو ہے یہ کیسی نماز ہے کہ جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، یہ تو ہے ہی دعا، اس کا کیا تعلق ہے نماز سے؟ یہ تو نماز کی شکل ہے، حکم ہے کہ فرض کفایہ ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک، اور ان کے پاس بھی موطا امام محمد میں ایک حدیث ہے حضرت ابی ہریرہ کی روایت سے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، کیونکہ دعا کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ کی ثنا کرو اور اس کے بعد درود پڑھو، پھر اللہ کے آگے درخواست رکھو، تو اس کے بعد جو ہے دعا ہے۔ لیکن بہرحال کسی پر کبھی بھی اعتراض نہ کیا کرو، کیونکہ تمام ائمہ اربعہ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وہ حق پہ ہیں، اور مذہب کا معنی فرقہ بندی نہیں ہوتی، مذہب کا معنی راستہ ہے، یاد مذہب معنی راستہ، یعنی یہ راستہ ہے دین کی طرف چلنے کا۔ اب جیسے آپ حرم میں ہیں، اگر کوئی آدمی باب السلام سے داخل ہو وہ بھی کعبے میں داخل ہوگا، باب العمرہ سے داخل ہو وہ بھی کعبے میں داخل ہوگا، مقصد سب کا کعبہ ہے،
تو ائمہ اربعہ جو ہیں ان سب کا مقصد جو ہے وہ اتباع قرآن و سنت ہے. باقی اللہ نے سب کو اپنا اپنا فہم عطا فرمایا تھا، تو ہر امام نے اپنے فہم کے مطابق جو قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط ہوتے تھے ان کا استنباط فرمایا ہے، اور جو مسائل قرآن و حدیث اجماع میں نہیں تھے ان کے لیے اجتہاد کیا ہے. لہذا اللہ سب پہ اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. میں مدینے سے جدہ اترا، دوسری گاڑی میں بیٹھ کے مکے آ گیا. بالکل احرام باندھ کے آتے ہونا ضروری ہے، یہ کیا گاڑی بدلنے سے بڑا بدل گیا؟ ایسے تو سارے حاجی بھی ہوائی جہاز میں جدے آتے ہیں، پھر جدے سے بس میں بیٹھ کے مکے آتے ہیں، لہٰذا ان کے بھی تو عمرے بدل جائیں گے جی. وہ تو چونکہ ہوائی جہاز کے بجائے اب تو بس میں آ گئے. ہوائی جہاز اوپر اڑ رہا تھا، بس تو زمین پہ چل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ جب بھی آپ نے مکہ مکرمہ آنا ہے تو عمرہ لازم ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے آپ نہیں گزر سکتے. اور سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ حضور پاک نے یہ 5 میقات مقرر وقت رسول اللہ، حضور نے یہ 5 میقات مقرر فرمائے، اور لازمی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے. اور 5 میقات کون سے ہیں؟ مدینہ ہے، ذل حلیفہ ہے، اسی طرح ذات عرق ہے، اسی طرح جحفہ ہے، یلملم ہے، قرن المنازل ہے. تو یہ میقات ہے، ان سے مکے آنے والا بغیر احرام کے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرہ نہیں تھی، وہ کسی کو ملنے آ رہا تھا یا کاروبار کے لیے آ رہا تھا، اب احرام نہیں باندھا تو اس پہ دم نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں تھی. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے لمن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کی نیت سے آ رہا ہو اس کے لیے تو ضروری ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اپنے منشے پر پابند ہیں کہ جی میری نیت نہیں تھی لہذا میں نہیں باندھا، تو پھر تو میقات مقرر کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں بغیر احرام کے تشریف لائے ہیں؟ جب اللہ کا نبی بغیر احرام کے نہیں آتے. صرف ایک دفعہ حضور نے احرام نہیں باندھا جب مکہ فتح ہوا، کیونکہ اس وقت جنگ تھی، اور وہ بھی حضور نے فرمایا کہ ان اللہ رخص، اللہ نے مجھے اجازت دی. تو اس لیے بہرحال افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ احرام باندھ کے آؤ. کہتے جی کہ لوگ کہتے ہیں، اچھا لوگ بھی شریعت ہے. لوگ کہتے ہیں فلم دیکھا کرو، لوگ کہتے ہیں کہ ناچا کرو، لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے جا کے ننگی عورتیں دیکھا کرو. تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی دنیا کا مسئلہ ہے کہ حضرت آدم کے پاس پیسے نہیں تھے، عقل مار کہاں سے دیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے نبی پاک پہ درود بھیج دو. حضور تو پیدا نہیں ہوئے تو درود بھیجنے کا حکم کیسے ہو گیا؟ یار جھوٹ بولتے ہوئے کو شرم بھی تو کیا کرو. حضور کی بعثت کے بعد درود بھیجا جائے گا نا. جب حضور پیدا نہیں ہوئے درود کس پہ بھیجا جائے؟ ہاں اللہ کے علم میں تو یہ فیصلہ ہو چکا کہ حضور پیدا ہوں گے، لیکن یہ ساری بہانے ہیں. کبھی کہتے ہیں حضور کا نام دیکھا عرش کے کنارے پہ لکھا ہوا تھا، پھر حضور کا واسطہ دے کے دعا مانگی. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کی نہ سند ہے، نہ اصل ہے، نہ دلیل. دیکھو نا قرآن کہتا ہے کہ آدم سے جب غلطی ہو گئی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے خود سکھلایا کہ ان کلمات سے دعا مانگو. اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. اس میں کوئی ہیلا وسیلہ نہیں تھا. جب قرآن موجود ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں، لوگ تو نہیں بہت کچھ کہتے ہیں. یہ تو شیعہ کا عقیدہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں راوی کہتا ہے. کون سا راوی؟ پتہ نہیں، دریا چناب سے نکلا، دریا راوی سے نکلا ہے، کہاں سے نکلا؟ راوی کہتا ہے، کون سا راوی بھائی؟
اچھا آج کل جیسے ہمارے حلوائی حضرات کوئی کتاب لکھا حدیث شریف میں آتا ہے، وہ جناب حدیث ہے کہاں؟ یا لکھیں گے بزرگوں نے فرمایا ہے، وہ کون سے بزرگ؟ یہ کوئی دلیل ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی مذہب ہے؟ جی حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے بندے، حدیث کی کتابوں کے طبقات ہیں اور حدیث کے درجات ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث حسن بھی ہوتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث غریب بھی ہوتی ہے، حدیث مرسل بھی ہوتی ہے، حدیث منقطع بھی ہوتی ہے، حدیث نعوذ باللہ گھڑی ہوئی موضوع بھی ہوتی ہے۔ تو کون سی حدیث میں آتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جو علماء حق ہیں وہ آگے لکھیں گے مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، موطا امام محمد، آگے حوالہ دیں گے باقاعدہ۔ کہتے ہیں جی طواف کے بعد کی 2 رکعت نفل سمجھتا ہوا جو بھی ہے، طواف کی نیت تو تھی نا کہ 2 رکعت طواف کے پڑھ رہا ہوں، تم چاہے نفل کا کہتے رہے لیکن کہتے تو نفل طواف کے رہے نا، ورنہ وہ نفل نہیں ہے، واجب ہے۔ لیکن چونکہ تمہاری نیت میں طواف کی 2 رکعت تھی تو انشاءاللہ ادا ہو گئی۔ عدم علم طہر و حیض کی صورت میں احرام عمرہ، عدم علم طہر و حیض مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ ہر عورت کو پتہ ہے کہ میرے حیض کے کتنے دن ہیں اور مجھے حیض مہینے کے اول میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے یا کب آتا ہے؟ عدم علم کا مجھے کیا پتہ؟ یہ کوئی بات ہے کہ حیض کا اس کو پتہ نہ ہو؟ اچھا جہاں تک نفاس کا ہے، وہ تو عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ 40 دن کا جو مسئلہ ہے، چلہ گزارے چلہ، یہ تو جاہلوں کا مسئلہ ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب خون بند ہو جائے، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے، عورت غسل کرے، پاک ہو گئی، نماز بھی پڑھے، سب کچھ کرے۔ وہ تو 40 دن کا معنی یہ ہے کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون آ رہا ہے، اب 40 دن تک ہم انتظار کریں گے، اس کے بعد بھی آ رہا ہے تو استحاضہ ہے، وہ نفاس نہیں ہے۔ لیکن اگر خون بند ہو جائے، آج کل تو جدید یعنی طریقہ علاج ہے، ابھی عورت کے بچے پیدا ہونے کے بعد ہی وہ انجیکشن دے دیتے ہیں تو 2 دن کے بعد عورت صاف ہو جاتی ہے، تو پاک ہو گئی، نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، سب کچھ کرے گی۔ عدم علم کا تو مجھے پتہ نہیں، کہ اس کو پتہ نہ ہو تو ہم کیا کریں۔ خانہ کعبہ کے حتیم میں اگر نفل پڑھیں، بالکل پڑھیں، وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، صاف بات ہے کہ زیادہ ثواب ہے۔ رکن یمانی یا حتیم یا اور کوئی حصہ چومنا منع ہے، ما سوا حجر اسود کے۔ کوئی کہ دوسرے کعبے کو ہاتھ لگا کے بدن کو پھیرتا ہے، اس سے کوئی منع ہے۔ اگر جائز ہوتا تو حضور خود پھیرتے، صرف حجر اسود ہے جس کو آپ بوسہ دے سکتے ہیں، اور مقام ملتزم ہے جہاں آپ سینہ لگا سکتے ہیں۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا۔ اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ہو چلے جائیں، اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی سے اپنے بھتیجے تنگ ہیں، باپ کا حق بھی نہیں دیتے، اللہ ان کی مشکل حل کرے، وہ 2 رکعت نماز اس مشکل کے حل کے لیے روزانہ پڑھا کریں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں، اللہ ان کی مدد کرے۔ آج کل تو حالات ایسے ہیں، بھتیجے کھا گئے چاچا رو رہا ہے، چاچا کھا گیا بھتیجے رو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر تو دونوں کے دل میں نہیں ہے نا۔ بھائی حج افراد ساری دنیا میں کہیں سے بھی کوئی آئے کر سکتا، میقات پہ آ کے صرف حج کی نیت کرے وہ حج افراد ہے، اور حج اور عمرے کی ملا کے کرے وہ قران ہے، صرف عمرے کی کرے، عمرہ کھول کے پھر 8 کو حج کی کرے وہ تمتع ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ صرف مکے والا تو صرف افراد کر سکتا ہے، تمتع قران کر نہیں سکتا، مطلب سمجھو۔
باہر سے آنے والا تو جو چاہے، چاہے افراد کرے، چاہے تمتع کرے، چاہے قران کرے۔ ہمارے والد جو ہیں دوسری عورتوں کی طرف مائل ہیں، والدہ بھی پریشان ہیں، اس کا یہی حل ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھیں گی، یا اللہ ہمارے والد کو ہدایت عطا فرما اور انہیں غلط خیالات سے اور غلط عورتوں سے محفوظ فرما۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایک خان صاحب ہیں میلاد اور شیعوں کی مجلس کے لیے لنگر اور جانور دیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ میری بیوی جو ہے وہ بڑی معذور ہے، ہاں پھر عمرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یعنی میں نے عرض کیا تھا نا، ایک ہے ہاتھ باندھنا، اوپر حدیث میں ہے ہمارا ایمان ہے، لیکن سنت جو لفظ جب آئے نا، اسی لیے تمہارا لقب ہے اہل السنہ، کیونکہ سنہ کبھی سنت منسوخ نہیں ہوتی کبھی، اور سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور حدیث سے جواز ثابت ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی کی روایت ہے کہ من السنت، سنت یہ ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، جو اوپر باندھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں، یہ مستحبات ہیں۔ بہرحال پاکستان سے احرام باندھ کے عورت آئی، طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال گئی، بے ہوش ہو گئی، ہوش آیا، جب طبیعت اچھی ہوئی تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ دم مدینے میں، دم مکے میں دیا جاتا ہے، مدینے میں نہیں دیا جاتا، مدینے والا تو خیرات ہو گئی، اب مکے میں دم ادا کریں۔ اگر ایک آدمی عمرے کے لیے آیا ہے، اس نے عمرہ ادا کر لیا ہے، اب اگر وہ 20 دن قیام ہے، اس میں مزید عمرے کرنا چاہے، نفلی عبادت نہیں کرے، مسجد عائشہ سے کرے، مسجد جیرانہ سے کرے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرے۔ بہرحال میں نے 6 روزے رکھے ہیں شوال کے، پہلا روزہ میں نے رمضان سے شروع کیا، اللہ قبول فرمائے جو گزر گئے، ورنہ اکیلا صرف رمضان کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن آپ نے تو آگے بھی رکھتے گئے نا آپ، اس لیے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم العالمین۔ ہاں مکروہ وقت پہ نماز نہ پڑھیں تو افضل ہے، جیسے فجر سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک، افضل یہی ہے کہ نہ پڑھے۔ ہاں اگر حنابلہ فرماتے ہیں کہ نماز سبب والی ہے، جیسے تحیۃ المسجد ہے یا کسی نے طواف کیا، وہ کہتے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نفی ہو گئی کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے، تو جب نفی آ گئی ہے نماز نہ پڑھے، بعد میں پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین۔ اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین۔ اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین۔ اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین۔ اللہم اصلح نیاتنا ونیات المسلمین۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہا فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین قط ولا اقل من ذلك۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین، اللہم ذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم ارحم ضعفنا
ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی بچی ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، تحفیظ ہے، تبلیغ ہے، تدریس ہے، یا اللہ ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما اور تمام دینی دوائر کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔